اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ محمد۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 121، 122 اور 123 پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا خلاصہ حاضر خدمت ہے۔ آج کی ان 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے: جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ حقیقتاً اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن نہ تو اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب جو پڑھتے ہیں اسے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو کفر کا رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے ساتھ، سو وہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔ ایک روایت کے مطابق اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حق تلاوت یہ ہے کہ جنت کے ذکر کے وقت جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم کے ذکر کے وقت اس سے پناہ مانگی جائے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، حلال و حرام کو جاننا، کلمات کو ان کی جگہ رکھنا، تغیر و تبدل نہ کرنا، یہی تلاوت کا حق ادا کرنا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، کھلی آیتوں میں عمل کرنا، متشابہ آیات پر ایمان لانا، مشکلات کو علماء کے سامنے پیش کرنا، حق تلاوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ابن عباس سے اس کا مطلب حق اتباع بجا لانا بھی مروی ہے، پس تلاوت بما اتباع ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں، قرآن کی اتباع کرنے والا جنت کے باغیچوں میں اترنے والا ہے۔ حضرت عمر کی تفسیر کے مطابق یہ بھی مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی رحمت کے ذکر کی آیت پڑھتے تو ٹھہر جاتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے، اور جب کبھی کسی عذاب کی آیت تلاوت فرماتے تو رک کر اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی۔ وہ اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنے کا حق ہے کہ کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا نمبر 1، خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ نمبر 2، اس کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے ہیں، اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے۔ نمبر 3، اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں۔ نمبر 4، اس کے محکم باتوں پر عمل کرتے، متشابہات پر ایمان رکھتے، اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کراتے ہیں۔ نمبر 5، اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں۔ فتح القدیر۔ واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں، اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو ان تمام باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، کما فی صحیح ابن کثیر۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جو عطا کی میں نے تم کو، اور یہ کہ میں نے فضیلت بخشی تھی تمہیں اہل جہان پر۔ یہود کے تفصیلی ذکر کے بعد آخر میں پھر تنبیہ۔ بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک پورے 10 رکوعات میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر ان میں بے شمار ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جس کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا، اور آخر میں انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے جو ابتدا میں بھی کی گئی تھی، کہ اس دن سے ڈر کر اب بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی مدد کا کوئی اور ذریعہ کام آ سکے گا۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے جب کام نہ آئے گا کوئی کسی کے ذرا بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس کی طرف سے بدلے میں کوئی دوسرا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی اسے سفارش، اور نہ ان مجرموں کو مدد ہی پہنچے گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قیامت کے دن سے ڈرایا ہے کہ اگر تم لوگ میرے رسول اور اس پر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں قیامت کے دن ہمارا سامنا ہوا، تو نہ کوئی رشتہ دار اس دن کام آئے گا، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، اور نہ ہی عذاب سے جانبر ہونے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے آئے گا۔ ہر تعلق، ہر رشتہ داری اور ہر سفارش بیکار ثابت ہوگی۔ اس دن فیصلہ صرف اللہ کے اختیار میں ہوگا، اور بروں کو ان کی برائی کا اور اچھوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ آیت میں شفاعت کی نفی کافروں کے لیے کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ سورہ المدثر آیت 48 میں فرمایا کہ کافروں کو کسی کی شفاعت کام نہ دے گی، اور ایک اور جگہ سورہ الشعراء آیت 100 میں جس کا ترجمہ ہے کوئی ہماری شفاعت کرنے والا نہیں۔ مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ثابت ہے، اور قرآن و سنت سے یہی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مومنوں کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ اس کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ انا اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین اسے میرے فائدہ کے لیے حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔